News updates are brought to you by StyleBoost. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں نوائی شرر سے آپ کا میزبان رانا ساجد اقبال۔ آج منگل کا دن ہے اور 29 ذیقعدہ 1441 ہجری 6 ساون 2077 جولائی 2020 عیسوی کی 21 تاریخ ہے۔ اور بین الاقوامی ماہرین نے کہا ہے کہ معیشت کو کورونا کی لپیٹ سے نکالنے کے لیے مضبوط معاشی منصوبہ بندی کرنا ہوگی۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کو فروغ دیے بغیر ہم کورونا کے پیدا کردہ معاشی بحران سے نہیں نکل سکتے۔ سرمایہ کاری کے طریقہ کار کو سہل بنانا ہوگا، جبکہ پاکستان کے چھوٹے بڑے تاجروں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں تاکہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں۔ سرگودا یونیورسٹی کے زیر اہتمام منعقدہ ویبینار میں پائیدار ترقی کے عالمی ہدف نمبر 8 معقول کام اور معاشی نمو کو فروغ دیا گیا اور اس بات کو زیر بحث لایا گیا کہ کیا ہم وبائی مرض کورونا کے پیدا کردہ معاشی مسائل سے نکل پائیں گے۔ اس موقع پر جیانگ سو یونیورسٹی آف چائنا کے پروفیسر ڈاکٹر سن ہو پنگ، کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر مجید عزیز، ماہر معاشیات ڈاکٹر محمد ناصر اور نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اسلام آباد کے ایسوسی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر فیصل عباس نے خیالات کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر سن ہو پنگ نے کہا کہ کورونا نے چین کی معاشی سرگرمیوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا اور بہت سے کاروباری سیکٹر منجمد ہو کر رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ چین کی طرح اس مسئلہ سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو چاہیے کہ کاروبار کے دائرہ کار اور عوامی سرمایہ کاری میں تسلسل لائے، مہنگائی میں کمی لا کر ملازمتوں کے مواقع پیدا کیے جائیں۔ ڈاکٹر فیصل عباس نے کہا کہ دیگر ممالک کی طرح پاکستان بھی کورونا وائرس کی وجہ سے اقتصادی بحران کی زد میں ہے اور لاکھوں لوگ ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، معاشی نمو میں کمی واقع ہو رہی ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا نے بڑی تعداد میں غریب لوگ پیدا کیے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی ملازمتیں چھن گئی ہیں اور وہ سفید پوشی کے قابل بھی نہیں رہے۔ ایسے لوگوں کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ وبائی مرض کے ختم ہونے کے بعد بھی ہمیں اس صورتحال سے نکلنے کے لیے بڑی کوششیں کرنا پڑیں گی۔ انہوں نے کہا کہ معاشی صورتحال میں بہتری لانے کے لیے مقامی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہوگا، ہوم میڈ فوڈ کو مارکیٹ میں جگہ دینی چاہیے اور لوئر مڈل کلاس کو اس زمرے میں تربیت اور معاونت فراہم کی جائے۔ ریڑھی بانوں کے کلچر کو فروغ دے کر بھی بے روزگاری کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر محمد ناصر نے کہا کہ مارچ 2021 تک بچوں کی ایک بڑی تعداد اسکولوں سے خارج ہو جائے گی کہ والدین اس قابل ہی نہیں ہوں گے کہ فیسیں اور دیگر تعلیمی اخراجات ادا کر سکیں۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کیسے انسانی سرمایہ میں بہتری لائیں۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ حکومت بے روزگار لوگوں کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے 4 ماہ کی مدت پر مشتمل روزگار فراہم کرنے کا پیکج دے۔ اس سے معاشی ابتری میں کمی واقع ہوگی۔ اسی طرح ٹیکسز کے نظام کو بدلا جائے اور پاکستان میں سرمایہ کاری کے نظام میں پائی جانے والی پیچیدگیوں کو سہل کیا جائے تاکہ باہر سے سرمایہ کار پاکستان آئیں۔ مجید عزیز نے کہا کہ معیشت کو کورونا کی لپیٹ سے نکالنے کے لیے فیصلہ سازی میں بہتری لانا ضروری ہے۔ معاشی بقا کے لیے قواعد و ضوابط پر نظر ثانی کرنی چاہیے تاکہ کورونا سے متاثرہ سیکٹرز کی بحالی ممکن ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈیجیٹل اکانومی کی طرف بڑھنا ہوگا۔ کمشنر سرگودا ڈویژن ڈاکٹر فرح مسعود نے ڈپٹی کمشنر سرگودا
عبداللہ نیئر شیخ کے ہمراہ گورنمنٹ مولا بخش ہسپتال اور کورونا ٹیسٹنگ لیبارٹری کا تفصیلی دورہ کیا۔ ہسپتال کے دورہ کے دوران انہوں نے آؤٹ ڈور، انڈور، گائنی یونٹ، لیبارٹری، نرسری وارڈ، بلڈ بینک، آپریشن تھیٹر سمیت مختلف شعبہ جات اور وارڈز کا بھی معائنہ کیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز ڈاکٹر رانا محمد ریاض، پرنسپل سرگودا میڈیکل ڈاکٹر حمیرہ اکرم اور ایم ایس ڈاکٹر ریحانہ رشید بھی موجود تھیں۔ کمشنر نے ہسپتال میں صفائی کے انتظامات کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے آؤٹ ڈور کے مریضوں کے علاوہ گائنی وارڈز میں زیر علاج مریضوں سے ملاقات کر کے ان سے فراہم کردہ سہولتوں کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے ڈائریکٹر ہیلتھ سے ہسپتال میں ڈی ایچ کیو ٹیچنگ ہسپتال اور سرگودا میڈیکل کالج کی ڈاکٹرز کی کارکردگی رپورٹ 3 دن میں طلب کر لی۔ انہوں نے ہسپتال کے غیر حاضر عملہ کے خلاف ضابطہ کے تحت کارروائی کرنے کا عندیہ دیا۔ انہوں نے نرسنگ سٹاف کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا۔ کمشنر نے بلڈ بینک اور لیبارٹری کے ریکارڈ کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ہیلتھ ڈاکٹر ریاض نے بتایا کہ ہسپتال میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی دستیابی اور تعیناتی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے واک ان انٹرویو کا سلسلہ جاری ہے۔ ہسپتال میں ایمرجنسی میں 100% ادویات کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے۔ کمشنر ڈاکٹر فرح مسعود نے ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیئر شیخ انسداد ڈینگی فیلڈ ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لینے موقع پر پہنچ گئے۔ انہوں نے سی او ہیلتھ ڈاکٹر رائے سمیع اللہ کے ہمراہ شہر کے مختلف مقامات پر فرائض کی ادائیگی میں مصروف انسداد ڈینگی ٹیموں کی کارکردگی اور حاضری کا جائزہ لیا۔ کچہری روڈ پر واقع نرسری سے دوسری مرتبہ ڈینگی لاروا ملنے پر ڈپٹی کمشنر نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ہدایت کی کہ نرسری منتظمین کو منتبہ کیا جائے کہ موسم برسات میں وہ خالی گملوں کو الٹا رکھیں، کسی جگہ چلو بھر پانی اکٹھا نہ ہونے دیں۔ انہوں نے ڈینگی ٹیموں پر زور دیا کہ وہ مونسون میں ڈینگی لاروا کی افزائش کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، تمام مشتبہ مقامات کی سخت مانیٹرنگ کی جائے۔ انہوں نے عوام الناس میں اس ضمن میں بھرپور آگاہی مہم چلانے کی ہدایت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ گھروں وغیرہ میں روزانہ کی بنیاد پر چھتوں، گملوں، ایئر کولرز کا معائنہ کیا جائے اور کسی بھی جگہ پانی جمع نہ ہونے دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری معمولی غفلت سے ڈینگی مچھر دوبارہ سر اٹھا سکتا ہے۔ انہوں نے انسداد ڈینگی ٹیموں کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اپنے فرائض دل جمی سے ادا کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیئر شیخ نے تباہ حال میلہ منڈی گراؤنڈ کو بہترین سیرگاہ اور فیملی پارک میں تبدیل کرنے کے لیے 50 لاکھ روپے مختص کرنے کی ہدایت کر دی۔ ڈپٹی کمشنر نے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ شفیق الرحمان اور چیف آفیسر تحصیل کونسل ارشد گرمالہ کے ہمراہ گراؤنڈ کا دورہ کیا اور اس کی تباہ حالی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سابق ضلع کونسل کی انتہائی قیمتی جگہ اور تاریخی ثقافتی پارک قومی ورثہ ہے اور اسے محفوظ بنایا جائے گا۔ انہوں نے چیف افسر تحصیل کونسل کو ہدایت کی کہ وہ گراؤنڈ کے واکنگ ٹریک کی توسیع کر کے 10 فٹ سے 12 فٹ اور فلڈ لائٹنگ کا انتظام کیا جائے۔ 4 دیواری کو مرمت یا نجی سیکٹر کے تعاون سے گرلنگ کی جائے۔ انہوں نے اسے خوبصورت پارک میں بدلنے کے لیے پی ایچ اے کو منصوبہ بندی کرنے اور گراؤنڈ میں سبزہ زار بنانے کی ہدایت کی۔ شہریوں کے بیٹھنے کے لیے انتظامات کیے جائیں، فوارے اور آبشاریں بنائی جائیں۔ شائقین کے لیے پہلے سے تعمیر بیٹھنے کی سیڑھیوں کو مرمت کیا جائے۔ انہوں نے گراؤنڈ میں گلکاری کرنے، سایہ درخت لگانے، ٹک شاپ بنانے، فیملی واش رومز بنانے کی ہدایت کی۔ تھانہ میلہ کے علاقہ بچہ کلاں سے ملنے والی لاش کی شناخت نوید کے نام سے ہوئی ہے۔ دوسری لاش
محمد عرفان کی ہے، جو تھانہ میانہ گوندل ضلع منڈی بہاؤدین کے علاقہ سے ملی ہے۔ تھانہ میانہ گوندل ضلع منڈی بہاؤدین میں قتل کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ تھانہ میلہ سے ملنے والی لاش کے لواحقین سے مقامی پولیس نے رابطہ کر لیا ہے، جن کے بیان پر آئندہ کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے آج عالمی شہرت یافتہ لوک گلوکار عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی سے خصوصی ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی فن کی دنیا کا روشن اور تابندہ ستارہ ہے۔ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی نے دھرتی کے باسیوں کے درد کو گیتوں میں سمو دیا۔ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کی آواز ہر صاحب ذوق شخص کے دل کو بھاتی ہے۔ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی پاکستان کا اثاثہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کی مزاج پرسی کی اور صحت کے بارے میں دریافت کیا اور عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کے لیے صحت کاملہ کی دعا کی۔ بھلوال کے نواحی علاقہ نبی شاہ بالا میں گھریلو تنازع پر فائرنگ کر کے چچا بھتیجا کو قتل جبکہ ایک خاتون کو زخمی کر دیا گیا۔ مقتولین سید نیر عباس اور سید سبتین جبکہ زخمی خاتون کا نام آسمہ بی بی ہے۔ ملزمان معظم شاہ، عرفان شاہ اور نجم الحسن شاہ نے ساتھیوں سمیت فائرنگ کر کے چچا اور بھتیجا کو قتل کر دیا۔ قتل کی وجہ آپس میں رشتوں کا تنازع ہے۔ زخمی خاتون کو DHQ ٹیچنگ ہسپتال سرگودا پہنچا دیا گیا۔ قتل ہونے والے افراد اپنے ڈیرہ پر موجود تھے کہ مسلح افراد نے اچانک فائرنگ کر دی۔ دوہرے قتل کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ DPO سرگودا فیصل گلزار نے اس واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کے خلاف فوری کارروائی کا حکم دیا ہے۔ نواحی گاؤں جلال پور سیدہ میں بے دردی سے قتل کیے جانے والے 17 سالہ سید تقی رضا ہمدانی کے قاتل مینو بکھر، صداقت، رفاقت وغیرہ تاحال روپوش ہیں اور پولیس ملزمان کو گرفتار کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ملزمان کو ایک حکومتی شخصیت کی سرپرستی حاصل ہے۔ سادات برادری نے ملزمان کی عدم گرفتاری پر سخت احتجاج کرتے ہوئے ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بے شمار کرشمے اور اس کے وجود کی گواہیاں کائنات کے ذرہ ذرہ میں پنہاں ہیں۔ سرگودا کے معروف تاجر، نیو پاک مدینہ کریانہ سٹور کے ملک فیاض المعروف کالا کے قربانی کے جانور پر اللہ کا نام کندہ ہے، جس نے قربانی کے جانور کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا ہے۔ لوگ دور دور سے قدرت کے اس کرشمہ اور قربانی کے جانور کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کرونا وائرس سے پوری انسانیت کو نجات دے، آمین۔ انشاءاللہ ہم کل پھر حاضر ہوں گے تازہ خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔